السلام علیکم۔ پچھلے دنوں پنجاب میں ایک بہت افسوسناک واقعہ سامنے آیا تھا، جہاں پہ پنجاب گروپ آف کالجز کے کیمپس نمبر 10 کے اسٹوڈنٹس نے ایک ایلیگیشن فارورڈ پٹ کی تھی سوشل میڈیا کے ذریعے کہ ان کے ہاں ایک اسٹوڈنٹ کو جنسی زبردستی کا شکار بنایا گیا ہے ان کے کیمپس کے گارڈ سے، محافظوں کی طرف سے، اور کیمپس ایڈمنسٹریشن کا کردار اس کے اندر کوآپریٹو نہیں تھا۔ اب اس کی بنیاد کے اوپر ایک سیریز آف پروٹیسٹ شروع ہوئے پنجاب کے اندر، مختلف پنجاب گروپ اسکول کے ہی اور مختلف اسٹوڈنٹس کی وہ باڈیز، آرگنائزیشنز نے بھی ان کو سپورٹ کرنے کی کوشش کی، لیکن جو اسٹوڈنٹ باڈی تھی پنجاب گروپ آف کالجز کی، انہوں نے انسسٹ کیا کہ یہ ہمارا اور ہماری ایڈمنسٹریشن اینڈ سبسیکوینٹلی پنجاب گورنمنٹ اور پنجاب پولیس کا معاملہ ہے۔ ان اسٹوڈنٹ پروٹیسٹ کے اوپر بہت شدید، بہت ہارش، بہت وائلنٹ کریک ڈاؤن ہوا تھا، اور یہ میں بات ریمائنڈ کروانا چاہوں گا سارے لوگوں کو کہ وہ بچے سارے انڈر ایج تھے، یعنی کہ ٹیکنیکلی جو لیگل میچورٹی کی ایج دنیا میں جنرلی مقبولیت حاصل کی ہوئی ہیں 16، 18، 21، ان سے کم عمر کے تھے، یعنی 15، 16، 17 کے بچے تھے یہ ایوریج۔ اور ان عمروں کے بچوں کو بہت شدید مار پٹائی پلائی گئی پولیس کی طرف سے، اور ایون کیمپس ایڈمنسٹریشنز کی طرف سے جو سبسیکوینٹ ان کے کیمپسز تھے ریلیونٹ، ان کی طرف سے بھی بہت سختی کا سامنا کرنا پڑا۔ اب اس کے اوپر ایک کمیشن بیٹھی جس میں پاکستان ہیومن رائٹس کمیشن آف پاکستان، HRCP، اور AGHS بیسیکلی ایک ادارہ ہے جو آسمہ جہانگیر صاحبہ نے بنایا تھا، جو کہ ایک سول رائٹس یا سول لبرٹیز کی لائر تھیں، اور وہ کافی فیمس ہیں ہیومن رائٹس ایکٹیویزم کے لیے اپنے جب وہ حیات تھیں۔ اور ان کی یہ ادارہ جو ہے یہ ایز اے واچ ڈاگ آپریٹ کرتا ہے، اور جب بھی کوئی اس طرح کا کوئی بڑے اسکیل کا کیس آتا ہے تو اس کے اندر ایز این انڈیپینڈنٹ باڈی یا انڈیپینڈنٹ اتھارٹی وہ اس کو کریڈیبلٹی پرووائڈ کرنے کے لیے انویسٹیگیشن کو اس میں وہ شامل ہوتا ہے۔ اب ان لوگوں کی رپورٹ کے مطابق بیسکلی جو ہیڈ لائن بنی ہے، جو زیادہ پنجاب گورنمنٹ میں جو زیادہ مقبولیت حاصل کی ہے جس بات نے، وہ یہ ہے کہ ہمیں کوئی ایویڈنس نہیں ملی کریڈیبل کہ ہم دا ویراسٹی آف دی ایلیگیشن آف ریپ کو ثابت کر سکیں، یعنی کہ ہمیں کوئی ایسی فورینزک ایویڈنس نہیں ملی، نہ ایسا کوئی فرد ہمارے سامنے آیا ہے کہ جس کے اوپر ہم فورینزک آڈٹ کر کے، ٹیسٹنگ کر کے، DNA ٹیسٹنگ وغیرہ وغیرہ کر کے ہم بتائیں کہ یار ایسا کوئی معاملہ درپیش آیا ہے کہ نہیں۔ اب یہ بات تو ہائی لائٹ کی جا رہی ہے پبلک کے اندر کہ دیکھا سب فراڈ تھا، سب جھوٹ تھا، اور یہ تھا اور وہ تھا، لیکن انہوں نے کافی فیئرلی ان بائسڈ رپورٹ بنائی ہے، اگر وہ آپ تفصیل میں رپورٹ دیکھیں، اور اس رپورٹ کے میں کچھ حصے آپ کو پڑھ کے سنانا چاہتا ہوں۔ ایک انہوں نے اسٹیٹمنٹ یہ ایشو کیا ہے: These events include a spate of social media content making unverified claims of rape, contradictory statements by government representatives who initially endorsed the claims and then denied them, and the delayed, ham-fisted response of the college administration to these allegations. یعنی اس کا مطلب کیا ہے کہ بیسکلی یہ بات تو ہے کہ کچھ ان ویریفائڈ بالکل ایک مطلب اس طرح طوفان بدتمیزی کی طرح کلیم سوشل میڈیا پہ پھیل گئے انہی اسٹوڈنٹس کی جانب سے، اور اس کے اوپر آن ٹاپ یہ الگ جگہ میں رپورٹ میں مینشن کرتے ہیں کہ پولیٹیکل اپورٹونسٹ یعنی کہ اپوزیشن یعنی کہ PTI کی سپورٹ بیس اس کے اندر کود اٹھی اور اس کے الزام کو اچھالنے لگی۔ اس کے باوجود یعنی یہ ایک موٹیویٹنگ فیکٹر تھا، اس کے علاوہ جو موٹیویٹنگ فیکٹرز تھے ان بچوں کے پروٹیسٹ کرنے کے اور اپنی آواز کو بلند کرنے کی ضرورت محسوس ہوئی تھی، وہ یہ ہوا تھا کہ حکومت کے اپنے ریپرزینٹیٹیوز یعنی ایجوکیشن منسٹر انیشلی انہوں نے انڈورس کیا کلیمز کو کہ ہم کریک ڈاؤن کریں گے، ہم یہ کریں گے، ہم وہ کریں گے، اور بعد میں انہوں نے ڈینائی کر دیا کہ ایسا کچھ ہوا ہی نہیں، ہم تو مانتے ہی نہیں، ہم تو جانتے ہی نہیں۔ اور پھر ڈیلیڈ یعنی تاخیر کرنا، اور ہیم فسٹڈ انگریزی میں ایسا لفظ ہوتا ہے بہت مطلب سخت، یعنی مٹھی کے ساتھ کسی معاملے کو جکڑ لینا یا بہت سختی سے کسی چیز کو ڈیل کرنا۔ رسپانس آف کالج ایڈمنسٹریشن یعنی کالج ایڈمنسٹریشن نے رسٹیگیشنز، ایکسپلشنز، اس طرح کے تھریٹس، اور بچوں کو وہاں پہ جس طرح آپ نے ایک ویڈیو بھی دیکھی کہ ٹیچر نے کھڑا کر کے بچوں کو ڈانٹنا شروع کر دیا کہ کوئی ریپ نہیں ہوا، کوئی کچھ نہیں ہوا، یعنی جس خود اعتمادی کے ساتھ فالس رومرز اور مس انفارمیشن پھیلی تھی سوشل میڈیا پہ، اتنے ہی خود اعتمادی اور کانفیڈنس کے ساتھ کالج ایڈمنسٹریشن نے یہ انسسٹ کیا کہ بھئی ایسا کوئی واقعہ ہوا ہی نہیں ہے۔ یعنی یہ رپورٹ یہ نہیں کہہ رہی کہ یہ چیز ہوئی نہیں ہے، یہ واقعہ ہوا ہے، یعنی اس خود اعتمادی کے ساتھ بات نہیں کر رہی جتنی خود اعتمادی کے ساتھ اسٹوڈنٹس بات کر رہے تھے یا ایڈمنسٹریشن اور پنجاب کی پولیس اور گورنمنٹ بات کر رہی تھی۔ وہ صرف یہ کہہ رہی ہے کہ ہمارے پاس ابھی کوئی کریڈیبل ایویڈنس نہیں ہے جو اب تک ہمیں شواہد پرووائڈ کیے گئے ہیں ان کے اندر کہ یہ معاملہ جو ہے وہ ایسے ہی پیش آیا جیسے بتایا جا رہا ہے۔ بہرحال یہ نیدر ہیئر نور دیر ہے، زیادہ فیسینیٹنگ جو ہیں وہ ڈیٹیلز ہیں اس رپورٹ کی۔
The mission observes that the students' response underlines their serious dissatisfaction with the state of security on campuses and perceived frequency of sexual harassment and victim blaming. This was compounded by a seeming lack of motivation on the part of the campus administration to address the issue and a deep mistrust of the police and college administration. بنیادی طور پر وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ بچوں کے ہاں بار بار اس طرح کے سیکشول ہراساں کے موقع پیش آنا، جنسی زبردستی کے الزام آنے، اور یہ سب اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ان کا ایک مسٹرسٹ ہے کالج ایڈمنسٹریشن کے اوپر اور جنرل پولیسنگ کے اوپر، اور وہ فیل نہیں کرتے کہ ان کے ہاں یہ معاملہ سیریسلی ٹیک اپ کیا جاتا ہے کسی بھی لوکل آپ پنچایت کے اندر، اسکول کی بنیاد پہ لیول پہ کہہ لیں یا کسی عدالتی پولیس کے لیول پہ، کرمنل پروسیڈنگ کے لیول پہ. اور وکٹم بلیمنگ استعمال کی جاتی ہے. وکٹم بلیمنگ ایک فنامنون ہے، یعنی یہ بچے جو ہیں وکٹم بلیمنگ کو فیئر کرتے ہیں کہ یار ہمارے ہاں سیریسلی نہیں جاتا سیکشول ہراسمنٹ اور مولسٹیشن کے کیسز کو، یا ایون خدا نہ خواستہ آل آؤٹ جنسی زبردستی یا ریپ کے کیس کو، اور کیا یہ جاتا ہے کہ جو فرد جو الزام لگا رہا ہوتا ہے، جس کے خلاف ظلم ہوا ہوتا ہے، اسی کے اوپر ایک بلیم گیم شروع ہو جاتی ہے کہ وہی شاید کسی طرح جو ہے وہ مجرم ہے اور اسی کی غلطی ہے. یعنی ایک مشہور مطلب ایک بیوقوفانہ سی آپ سنتے ہوتے ہیں، اگر عورتیں ایسے کپڑے پہنیں گی تو پھر ان کے ساتھ ایسے ہی ہوگا وغیرہ وغیرہ، اس طرح کے آپ مطلب یہ ایک ٹپیکل اس طرح کی باتیں ہوتی ہیں کہ تم وہاں کیا کر رہی تھی، وہاں تم اکیلے کیوں تھی، اینڈ سو آن اینڈ سو فورتھ. اور وہ ڈسٹنگوشمنٹ نہیں کی جاتی ہماری ایڈمنسٹریشن کی طرف سے کہ رضامندی کا زنا، جو کہ ایک سیریس جرم ہے اور ایک بدکاری اور بہت بڑا گناہ ہے، لیکن جنسی زبردستی اور اس کے درمیان جو فرق ہے زمین آسمان کا، وہ نہیں سیریسلی لیا جاتا ایڈمنسٹریشنز کے ہاں، چاہے وہ اسکول لیول پہ اور چاہے وہ اسٹیٹ لیول پہ ہو. اب اس کی کچھ وجوہات ہیں بنیادی. یہ پنجاب گروپ آف کالجز نے کوئی یونیک بیہیویئر نہیں کیا کہ او ایسی کی تیسی ہم سب کو اڑا دیں گے، سب کو بند کر دیں گے، اور پنجاب پولیس کا جو ریئیکشن تھا کہ ہم جلا دیں گے، گرا دیں گے، توڑ دیں گے، پھوڑ دیں گے، اس ریئیکشنز کے پیچھے ایک سائیکی ہے. وہ سائیکی کیا ہے کہ جنسی جرائم کو اتنی سیریس نگاہ سے نہیں دیکھا جاتا. ہمارے ہاں بچوں کے ساتھ اسکول، کالج، یونیورسٹی، مدارس، پبلک اسپیسز کے اندر، مثال کے طور پہ جو پبلک ایریاز ہیں، پارکس ہو گئے، جھولوں والے پارکس ہو گئے بچوں کے، کوئی یہ سوزو ہو گیا، جوائے لینڈ ہو گیا، میں لاہور کی مثال لے دیتا ہوں آپ کو. اس طرح کی کوئی بھی جگہیں ہوں گی بچوں کی کھیلنے کی، وہ اٹریکٹ کرتی ہیں پریڈیٹرز کو. ظاہری بات ہے کہ پریڈیٹرز نے وہیں جانا ہے جہاں پہ بچے ہوں گے، چاہے وہ کم سن بچے ہوں، چاہے وہ ٹین ایج بچے بچیاں ہوں، کیونکہ یہ اگین ڈفرینٹ ڈسٹنگویشنز، ڈفرینٹ بیماریاں ہیں یہ لوگوں کو. کچھ لوگوں کو بچوں کی طرف ایک جنسی وہ اٹریکشن ہوتی ہے، کچھ لوگوں کی پیڈوفیلیا اور طرح کی ہوتی ہے. یہ سب چیزیں ایگزسٹ کرتی ہیں، یہ سب ایولز معاشرے میں ایگزسٹ کرتی ہیں اور دنیا جہان کے معاشرے میں ایگزسٹ کرتی ہیں. فرق یہ ہے کہ ایک اچھا معاشرہ ان کو کنفرنٹ کرتا ہے کولیکٹیولی، دلیری کے ساتھ اور آنیسٹی کے ساتھ. یعنی وہ آنیسٹلی اس کے بارے میں ایک کانورسیشن کرتا ہے، ایک ڈسکشن کرتا ہے کہ اس کو ہم نے مینیمائز کیسے کرنا ہے اور اس جرم کو ہم نے ٹیکل کیسے کرنا ہے. تو ہمارے معاشرے میں انفارچونیٹلی ایک تھوڑی زیادہ دقیانوسی کا ہم شکار ہوتے ہیں، ایک کنونشنل سوچ کا شکار ہوتے ہیں کہ بچی کی عزت یا بچے کی عزت یا گھر والوں کی عزت وغیرہ وغیرہ، جبکہ عزت اور ذلت اللہ کے ہاتھ میں، نمبر ایک. اور نمبر دو، اب یہ معاملہ اس حد سے بڑھ گیا ہے کہ وہ صرف ایک یعنی جنسی زبردستی کا شکار بنا ہے وہ فرد، یہ کرائم اگینسٹ دا اسٹیٹ بن گیا اب. یعنی ہماری اسٹیٹ کے خلاف، ہماری پالیٹی کے خلاف، ہماری پوری عوام کے خلاف ایک بہت بڑا جرم کیا گیا ہے کہ ہماری بچیاں یا ہمارے بچے جنسی زبردستی کا شکار بنائے جا رہے ہیں یا وہ جنسی طور پر محفوظ نہیں ہیں. تو اس کے لیے بہت مختلف سٹیپس لینے کی ضرورت تھی ہمارے معاشرے کے اندر، جب تک نہیں لی گئی. یعنی انہی ایجوکیشنل انسٹیٹیوشنس کے اندر اپروپریٹ اپنی سیکشول جو آپ کی ہیلتھ اور پرائیویسی کی کلاسز ہوتی ہیں وہ نہیں پڑھائی جاتی ہیں. سیکشول ریپروڈکشن اور اس سے متعلق جو سوالات ہوتے ہیں، چاہے بایولوجی کی کلاس ہو، چاہے ہمارے ہاں سائنس کی کلاس ہو، چاہے ہمارے ہاں کوئی مورلز یا ایتھکس یا مذہبیت کی کلاس ہو، ان کے اندر یہ سبجیکٹس نہیں ڈسکس کی جاتے کمفرٹیبلی. اور یہ جنرلی انفارچونیٹلی ساؤتھ ایشیا کے اندر کلچر ہے. اس کی میں وہ اینتھروپولوجیکل ریزنس پہ نہیں جاتا کہ کیوں ہے یا کیسے بنا، بٹ وی ہیو ٹو ریئلائز کہ آج ہم 21ویں صدی کے اندر کھڑے ہیں اور جہاں دنیا میں اور بھی بہت بڑے مسائل ہیں ڈیل کرنے کے لیے، کم از کم ہمارے بچے اس قسم کے سائیکولوجیکل، فزیکل اور سیکشول ٹراما سے محفوظ ہونے چاہیے اور اس کے لیے ایکسٹرا سٹیپس لینے چاہیے. اب یہ سب نہیں ہوا جو میں نے بتایا ہے. تو پی جی سی نے جو ریئیکشن دیا، میں ڈیفینڈ نہیں کر رہا، بٹ انہوں نے وہی ریئیکشن دیے جو کوئی بھی اسکول، یونیورسٹی، ادارہ دیتا ہے. دباؤ، رفع دفع کرو، معاملے کو
سپریس کرو رادر دین کہ وہ اوپنلی پبلکلی ایڈمٹ کریں اور ڈسکس کریں اس معاملے کو. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ریپ ہوا یا نہیں ہوا, میں یہ ڈبیٹ نہیں کر رہا. اگین یہ ایک اللیجڈ ریپ کا الزام ہے, اور جہاں تک یہ ہیومن رائٹس کمیشن کی بات ہے لگ رہا ہے کہ ریپ نہیں ہوا. بٹ بات یہ ہے کہ دا کانورسیشن اراؤنڈ ریپ, دا کانورسیشن اراؤنڈ سیکشول ابیوز یا کوئی بھی قسم کی, مطلب آپ سیکشول ہراسمنٹ کو بھی دیکھ لیں, ہمارے یہاں ایک کمفرٹیبل کانورسیشن نہیں ہے. ہمارے ریلیجیس اور مورل ایجوکیٹرز ٹرینڈ نہیں ہیں اس کانورسیشن کو ہینڈل کرنے کے لیے. ہمارے یہاں کیمپسز کے اوپر جو ہمارے انسٹرکٹرز ہوتے ہیں, ٹیچرز ہوتے ہیں, پروفیسرز ہوتے ہیں, ان کی اس طرح کی سینسٹیوٹی ٹریننگ نہیں ہوئی ہوتی کہ بچوں کے ساتھ ان معاملات میں کیسا ایک سلوک کیا جائے اور ان کو کیسے آرم کیا جائے کہ وہ اپنی دفاع خود کر سکیں اور وہ خود یعنی اظہار کر سکیں جب ان کے ساتھ ایسا کوئی معاملہ درپیش آئے. اور ڈیو کورس ہم نے ادارے نہیں بنائے ہوئے, یعنی ایزی ٹو ایکسیس, کہ کالج کیمپس کے اوپر کاؤنسلر نہیں بیٹھا ہوا جس کے ساتھ آپ, یا اسکول کیمپس کے اوپر جہاں یہ لاکھوں ہزاروں کروڑوں روپے فیسوں میں کما رہے ہیں ہمارے پرائیویٹ اسکولس. اگر یہ پبلک اسکول ہوتا تو میں پھر ڈیبیٹ کر لیتا کہ یار چلو ان کے پاس تو انفراسٹرکچر ہی نہیں ہے, وہاں تو سمجھ بوجھ نہیں ہے. لیکن جن ان پرائیویٹ اداروں میں کروڑوں روپے کی, اربوں روپے کی فیسیں اکٹھی ہو رہی ہیں, وہاں پہ اس چار دیواری کے اندر اسٹیٹ آف دا آرٹ فیسلٹیز تو ہونی چاہیے نا. اور ان میں سے میرے خیال میں بیئر منیمم تو یہی بنتا ہے کہ وہاں پہ کالج کاؤنسلرز اویلیبل ہوں جو معاملوں کو دبانے کے بجائے, یعنی عام طور پر یہ معاملات ایڈمنس کے ہاتھ میں دے دی جاتے ہیں. اب ایڈمنس جو ہوتی ہیں انفارچونیٹلی ان کے پاس نہ ایکیومن ہوتا ہے, وہ زیادہ تر یہ پروکیورمنٹ اور پرچیزنگ اور بچوں کی اٹینڈنس لگ گئی ہے اور بچے جو ہیں ان کا وہ کالج ڈسپلن ٹھیک ہے, وردی ٹھیک پہنی ہوئی ہے. اب انہوں نے اس معاملے کو اسی ہیم فسٹڈ انداز میں ڈیل کرنا ہے کہ جیسے کہ وہ باقی معاملات کو ڈیل کرتے ہیں. یعنی اگر آپ 2 منٹ لیٹ ہو جائیں اسکول کے, جب آپ کی 50-100 روپے فائن لگتا ہے آپ کو, تو وہ تو میرا خیال ہے کوئی فرشتہ بھی آ جائے تو وہ نہیں چھڑوا سکتا. تو اب ایسے ایڈمنسٹریٹر کے سامنے اتنا سینسیٹیو مسئلہ آپ رکھ دیں کہ بچے کی جو سائیکولوجیکل میک اپ ہے پوری, اس کی فزیکل سیفٹی کا مسئلہ, تو یہ ان کا کام نہیں ہے. ہمارے پاس ٹرینڈ کمپیٹنٹ اتھارٹیز نہیں ہوتی ہیں پرائیویٹ اداروں کے اندر. اینڈ آئی تھنک یہ ایک اوور سائٹ ہے, یہ ایک کاسٹ کٹنگ میکنزم ہے, یہ ایک کاسٹ شیونگ میکنزم ہے. پلس مارکیٹ ریپوٹیشن کو مینٹین کرنے کے لیے بہتر ہے کہ ایسے معاملات میں کوئی پائنیئرنگ سٹیپس نہ لیے جائیں. بہتر ہے کہ آپ وہی کرو جو معاشرے میں چلتا آ رہا ہے بھائی, کیونکہ ایک پرائیویٹ انٹیٹی کو, جس طرح ایک پرائیویٹ کارپوریشن ہے, ایک اسکول مثال کے طور پہ, اس کو کیا انسینٹیو ہے کہ وہ مارکیٹ سے بڑھ چڑھ کے کوئی اچھی سروس دے اپنے اسکول کے اندر. وہ وہی سروس دیتا ہے جو مارکیٹ کے اندر ہوتی ہے. پلس ہماری اسٹیٹ کی طرف سے کوئی ایسا پریشر نہیں آتا, بلکہ اسٹیٹ آپ کو حامی کے طور پہ نظر آتی ہے. جہاں پہ پہلے میرے خیال میں کچھ اچھا انیشیٹو لینے کی کوشش کی تھی, حالانکہ وہ طریقہ کار بہت بھونڈا تھا ہمارے ایجوکیشن منسٹر کا, کہ وہ آ کے اپنی پریس کانفرنس انہوں نے شروع کر دی جو ٹپیکل ہمارا ہوتا ہے, اور کوئی مثبت سٹیپس نہیں لی جاتے, ریئیکٹیو سٹیپس لیے جاتے ہیں صرف. وہ بھی کریک ڈاؤن کر دیے گئے ہماری پنجاب اسٹیٹ کی طرف سے, بیکاز صاف ظاہر ہو گیا تھا کہ یہ ایک اپوزیشن کے لیے ایک ٹاکنگ پوائنٹ بن گیا تھا. اور پی ٹی آئی کے سوشل میڈیا کے اوپر اور اپوزیشن کے جنرلی سوشل میڈیا کے اوپر جو لوگ تھے, انہوں نے اس موومنٹ کو مور اور لیس ہائی جیک کر لیا تھا. تو وہ اس خوف کے اندر کہ یہ پھر کہیں ہمارے خلاف کوئی پبلک میس موومنٹ نہ بن جائے. پلس آئی تھنک کہ بنگلہ دیش کا تھوڑا سا ایک وہ خوف کا سایہ ہے ان کے اوپر, ان کو ڈر لگا ہوا ہے کہ حالانکہ یہ پرائیویٹ اسکول کے بچے, ممی ڈیڈی ماحول, لاکھوں روپے ہزاروں روپے فیسیں دے کے آ رہے, انہوں نے کیا ہی کر لینا تھا بیچاروں نے. لیکن وہ خوف اتنا تھا کہ انہوں نے اس معاملے کے اوپر بہت سختی سے کریک ڈاؤن کیا. اب یہ جو ہیومن رائٹس کمیشن ہے وہ یہی بات کر رہا ہے کہ ان بچوں کی پٹائی کیوں کی ہے. انہوں نے یہ بھی ڈیمانڈ کیا ہے کہ ساری سی سی ٹی وی فوٹیج کو اکٹھا کیا جائے اور ان بچوں کے اوپر جو ظلم کیا گیا اس کی بھی اکاؤنٹیبلٹی ہو. بیکاز ہیومن رائٹس کمیشن اس حد تک آف پاکستان اس حد تک لمیٹڈ نہیں ہے کہ جہاں پنجاب یا اسٹیٹ گورنمنٹ کو لگے کہ یار ہم نے اپنی جان بچانی ہے تو وہ بچا لے. پلس جو باعث ہے, آئی ڈونٹ وانٹ ٹو سے دس بٹ اپروپریٹ نہیں ہے, بٹ اٹس کوائٹ آبویس کہ جو پنجاب گروپ آف کالجز کا باعث ہے فار دا پنجاب گورنمنٹ وہ کیوں ہے. اٹس ناٹ جسٹ اے میٹر آف کہ اپوزیشن کی یہ ایک پروٹیسٹ موومنٹ بن گئی تھی. the ties are much deeper and much more political میرے خیال میں. اتنا مناسب ہے میرے خیال سے زیادہ مجھے نہیں کہنا چاہیے. باقی جہاں تک تعلق ہے اوور آل سیکشول ہیلتھ بچوں کی, ان کی مینٹل اسٹیٹ کی حالت اور وہ سب, وہ تو ماشاء اللہ سے فرائی ہو چکی ہوئی ہے. اینڈ آپ کو اس میں ڈبیٹ میرے ساتھ کرنے کی کوئی ضرورت نہیں. آپ سے سوشل میڈیا پلیٹ فارمس کھول لیں. بچے جو ہیں وہ پیئر گروپس, اپنے کاؤنسلنگ گروپس, اپنے کمفرٹ کے گروپس, اپنے ان گروپس سارے کے سارے انسٹاگرام, ٹویٹر, ٹک ٹاک, ریڈٹ, فیس بک اور یوٹیوب کے اوپر تلاش کرتے ہیں, اور وغیرہ اور مختلف پلیٹ فارمز ہیں یقیناً, ڈسکارڈ وغیرہ بھی ہیں. وہ ان کو یہ انوائرمنٹ نہ اپنے گھر کے اندر مل رہی ہے انفارچونیٹلی, اور اپنے گھر کے اندر تو اوبیسلی یہ اکنامک کنڈیشنز کی وجہ سے نہیں مل رہی. گھر بہت چھوٹے ہیں ہمارے, تنگ دستی کی حالت ہے, والدین دونوں کام کر رہے ہیں, اینڈ سو آن اینڈ سو فورتھ.
لیکن ان کو اپنے محلے کے لیول پہ نہیں مل رہی, ان کو اپنے اسکول لیول پہ نہیں مل رہی, اور اسٹیٹ لیول پہ تو ماشاء اللہ ڈنڈے پتھر ان کے لیے تیار ہیں. باقی اٹ شوڈ بی نوٹڈ کہ اسٹوڈنٹس ڈڈ ناٹ بیکم وائلنٹ انٹل دا اسٹیٹ بیکیم وائلنٹ. آپ جس سوشل ممبرنگ سے ڈیل کر رہے ہیں, آپ اس کو سائیکو انالیسس تو کر اس کا انالیسس تو کرنے کی کوشش کریں نا, کہ کیوں اتنا مسٹرسٹ ہے بچوں کے اندر پولیس کے لیے, عام بچے کے اندر کیوں اتنی اینٹی اسٹیٹ یا ہیٹریڈ فار اسٹیٹ اپریٹس بچے کے اندر موجود ہے, کیوں بچے جو ہیں وہ پبلک مینڈیٹ کو نہیں ٹرسٹ کرتے ہمارے اسٹیٹ کے, کیوں اپنے بچے کالج اور اسکول ایڈمنسٹریشنس کو ٹرسٹ نہیں کرتے. اسکول اور کالج وہ جگہ ہوتی ہے جہاں پہ آپ اپنی زندگی کے سب سے سنہرے سال گزارتے ہیں, آپ سیکھتے ہیں, اپنی کیوریوسٹی کی آپ جو پیاس ہے وہ بجھاتے ہیں, آپ دوستیاں کرتے ہیں فار لائف, آپ کی پرسنالٹی کی مولڈنگ ہوتی ہے, وغیرہ وغیرہ وغیرہ. ہم پرائیویٹ اسکول کی چکی کے نیچے کیوں پسے جا رہے ہیں؟ اگر ہمارے بچوں نے, یعنی ان مدرسوں میں, اگر مدرسوں کا جو مذاق اڑتا ہے کہ ان میں بھی جنسی زبردستی کا شکار بنتے ہیں بچے, اور یہ ہوتا ہے, اگر یہ کچھ وہاں بھی ہونا ہے اور یہاں بھی ہونا ہے, اور اس تعلیم کے بعد بھی ان کو جاب نہیں ملنی اور اس تعلیم کے بعد بھی ان کو جاب نہیں ملنی, تو میرا خیال ہے ان کو نہ مدرسہ بھیجیں نہ اسکول بھیجیں اپنے بچوں کو. بہتر ہے کہ آپ ہوم اسکولنگ کر لیں یا کوئی اور آپ آپشن دیکھ لیں جو آپ کو سمجھ میں آتی ہے. یا میرے خیال میں اگر مکینکی اور الیکٹریشین کے کورس ہی کروا لیں ان کو, شاید وہ زیادہ کمانے کی صلاحیت رکھیں, کیونکہ میرے خیال میں اچھے مکینک, اچھے مستری, اچھے پینٹر, پلستر کرنے والے مزدور کو, اچھے الیکٹریشین کو, اچھے گیس کی پائپوں پر کام کرنے والے کو, سینیٹیشن والے کو زیادہ پیسے ملیں گے, زیادہ کمائی کرے گا وہ آج کل کی اکانومی کے اندر, رادر دین ایک بچہ جو ایف ایس سی کر کے نکلتا ہے یا بی اے کر کے نکلتا ہے ہمارے جو خوبصورت پرائیویٹ کالجز اور اسکولز بن چکے ہیں انفارچونیٹلی. تو جہاں تک میری ذاتی رائے کا کیا خیال ہے, میں اس کا اظہار نہیں کرنا چاہتا, بیکاز اوبیسلی ہم ایک بہت سینسٹیو ٹائم میں رہ رہے ہیں جہاں پہ کوئی بھی کسی بھی قسم کی اسٹیٹمنٹ کو آؤٹ آف کانٹیکس یا ایون ان کانٹیکس لیا جا کے ایک لائبل کا لا سوٹ بنایا جا سکتا ہے, حد کی عزت کا لا سوٹ بنایا جا سکتا ہے. بہت سینسٹیو ہوئی ہوئی ہے ہماری اسٹیٹ آج کل, بٹ میری پرسنل جو فیلنگز اور سینٹیمنٹس ہیں وہ اسٹوڈنٹس کے ساتھ ہی ہیں. اور دس از ناٹ ود اسٹینڈنگ ویدر یہ ریپ ہوا یا نہیں ہوا, یہ صرف جو اظہار ہے ان کا, اور یہ ہم ایسے ایکٹ کر رہے ہیں, بائی دا وے ہم ایسے ایکٹ کر رہے ہیں جیسے کہ ہمیں نہیں پتہ کہ ہمارے معاشرے میں اصل میں کیسے ہوتا ہے, ہمارے معاشرے میں اصل میں کتنا بچوں کو سیکشولی ہراس کیا جاتا ہے, کتنے بچوں کو جنسی زبردستی کا شکار بنایا جاتا ہے. اور آپ کو اس کے لیے کوئی بہت بڑے لمبے چوڑے کوئی یو این کے سروے کی ضرورت نہیں ہے. آپ صرف اپنے 5 عزیز دوستوں سے بات کر لیں, اپنے گھر میں 5 بہن بھائی دوست یار جو بھی کمفرٹیبل آپ سے بات کرنے کے لیے, اور آپ خود اپنے بچپن کے ایکسپیرینسز کو اگر ریوزٹ کریں تو ہمیں فل یہ اندازہ ہے کہ ہمارے اسکولوں کالجوں کے اندر اور ہماری معاشرت کس حد تک گر چکی ہوئی ہے جہاں تک جنسی ہیلتھ اور سیفٹی کا تعلق ہے. تو یہ بات واضح ہو جانی چاہیے. تو میرا سینٹیمنٹ جذبات میرے بچوں کے ساتھ ہی ہیں. میں بالکل کہتا ہوں کہ جو ظلم ہوا پنجاب پولیس کی طرف سے اس کو ظلم کہنا چاہیے. جو انفارچونیٹلی ہمارے کانٹینٹ کریٹرز, انٹلیکچوئلز, ہمارے آن لائن ایجوکیٹرز, مذہبی رہنما, مذہبی پیشوا جو پنجاب حکومت کی حمایت میں بات کر رہے تھے, ان بچوں کو فسادی کہہ رہے تھے وغیرہ وغیرہ, آپ سپریٹ کر سکتے ہیں اس بات کو کہ پی ٹی آئی اور اپوزیشن نے ہائی جیک کیا ان بچوں کے آن لائن پریزنس کو, بٹ جو فزیکل آن گراؤنڈ بچوں کا پروٹیسٹ تھا وہ بچوں کا ہی تھا. آپ کو یاد رہے کہ بچوں نے کسی بھی اسٹوڈنٹ باڈی کی, چاہے وہ جماعت اسلامی کی طرف سے ہو یا کسی اور پارٹی کی طرف سے ہو, انہوں نے ان کو نہیں الاؤ کیا اپنے ساتھ پارٹیسپیٹ کرنے میں. انہوں نے کہا یہ ہمارا اپنا معاملہ ہے. تو وہ جو ڈیموکریٹک بیسک ٹریننگ بچوں کو ملنی ہے وہ نہیں مل رہی, پرائیویٹ اسکول میں بھی لاکھوں روپے فیس دے کے بھی. تو یہ سب باتیں یعنی ڈفرینٹ لیولز کے اوپر نظر آتا ہے. پنجاب گورنمنٹ کی کانٹراڈکٹری اسٹیٹمنٹس, اسکول ایڈمن کی ارسپانسبلٹی اور لیک آف پارٹیسپیشن بچوں کے ساتھ, اور لیک آف ٹرانسپیرنسی بچوں کے ساتھ, بچوں کی مسٹرسٹ آف دا اسٹیٹ, اور دا فیکٹ کہ بچوں کی کوئی سیوک, کوئی سیاسی, کوئی پبلک ٹریننگ نہیں ہوئی ہوئی. اس کے باوجود انہوں نے اتنا معزز مظاہرہ کیا اور اس کے باوجود ان کو رسپانس وہی ملا. اور میں اس میں اپنا ایک پرسنل اینیکڈوٹ بتانا چاہتا ہوں. میں سوری میں بہت لمبی یہ بات کر دی, اور بھی خبریں ہیں, بٹ میں بہت سینسیٹیو فیل کرتا ہوں اس کے بارے میں اسکولز اور اسٹوڈنٹس کے معاملے میں. کز مجھے ایسا لگتا ہے کہ سب سے جو بڑی بیوقوفی کر رہا ہے پاکستان وہ یہی ہے کہ اپنی 62% عوام جو بلو 30 ہے اس کو وہ تیار نہیں کر رہا فیوچر کے لیے. جب میں 10 یا 12 سال کا تھا یا 14, مجھے یاد نہیں ہے, بٹ یہ ایک اینیکڈوٹ ہے, تو پلیز مطلب ٹیک اٹ ود اے پنچ آف سالٹ. جب میں چھوٹا تھا میری پرسیپشن کیا ہوگی, بٹ اٹ ہیز اسٹک ود می. ایک نابینا جو ہماری لوگوں کی کمیونٹی ہے لاہور میں, ان کا ایک پروٹیسٹ ہو رہا تھا جہاں تک مجھے یاد ہے, اور وہ ڈیمانڈ کر رہے تھے کہ انہیں اور ویجز اور جابس پرووائڈ کی جائیں وغیرہ وغیرہ. یعنی جو ٹپیکل ان کی کمپلینٹس ہوتی ہے کہ ان کے لیے اسپیشلائز جابس کریٹ کی جائیں.
زیادہ تر سروس سیکٹر میں ہی ہوتی ہیں کہ کاؤنٹر پہ کھڑے ہونا اور یہ سارا. ان کی جو پروٹیسٹ تھی اس کے میرا خیال ہے وہ کسی مقدس بلڈنگ کے سامنے تھی یا وہاں سے کوئی موومنٹ ہونا چاہ رہی تھی. تو میں نے یہ فزیکلی وٹنس کیا تھا کہ پنجاب پولیس, اور یہ پرانی وردی والی پنجاب پولیس تھی جب صحیح مطلب پنجاب پولیس تھی, کہ وہ آئے اور انہوں نے نابینا لوگوں کو سوٹیوں سے ڈنڈوں سے مارا. یہ میں نے دیکھا اپنے آنکھوں سے. تو اس دن نہ میرے لیے ایز اے پری پیوبیسنٹ, آئی تھنک میں پری پیوبیسنٹ تھا, آئی تھنک میں ٹین ایج سے پہلے تھا, وہ جو آپ بچہ جیم نہیں ہوتا جب اس کو پہلی باری شوق ہوتا ہے کہ لائک یہ کیا ہو رہا ہے, تو وہ میں نے بھی وہی دیکھا تھا, اور شاید ان بچوں نے بھی, انہوں نے بھی آج وہی دیکھ لیا. تو یہ بھی بچے 15-16 سال کے تھے, میرے سے تھوڑے سے بڑے ہیں, بٹ پورے ایک ڈیکیڈ اینڈ ہاف کے بعد بھی وردیاں بدل گئیں, حالات بدل گئے, ٹریننگ بدل گئی, لیکن ماشاء اللہ پنجاب پولیس وہی کی وہی کھڑی ہے, پنجاب کی ایڈمن وہیں کی وہیں کھڑی ہے. حکومت جس مرضی کی ہو, ظلم ہمارے اوپر ہی ہونا پڑتا ہے, عوام کے اوپر, اور کیونکہ اکثریت عوام کا جوان ہے, نوجوان نسل ہے, تو اکثر ظلم ہی ہمارے اوپر ہونا ہوتا ہے. نہ ہمارے لیے امپلائمنٹ ہے, نہ تعلیم کا معیار ہے, نہ جنسی زبردستی کا شکار ہونے سے ہم محفوظ ہیں, اور نہ ہی ہمارے لیے کوئی ریکورس ہے اگر ہم پبلک میں آ کے سوال اٹھا لیں. ٹھیک ہے, یہ تھا میرے دو, دیز آر مائی 2 cents اس ایشو کے اوپر. باقی آپ لوگوں کی مرضی ہے, آپ لوگوں کے سامنے ان بچوں کو کیسے دبایا گیا ہے اور اس معاملے کو کیسے ختم کیا گیا. ہاں سوری, اس ضمن میں ایک اور خبر ہے, بہت ہی مجھے لگتا ہے فنی ہے, کہ ایک اینٹی ٹیررزم کورٹ نے, اب یہ اینٹی ٹیررزم کورٹ ہے. اب پہلے تو ہم امریکنوں کا مذاق اڑایا کرتے تھے کہ ٹیررزم ان کی ایک بلینکٹ ٹرم ہے مسلمانوں کی دشمنی کے لیے. مجھے تو لگتا ہے کہ مسلمانوں کی یہ ایک بلینکٹ ٹرم ہے مسلمانوں کی دشمنی کے لیے. اینٹی ٹیررزم کورٹ نے جمعے کو گلبرگ پولیس کو 6 دن کا فزیکل ریمانڈ کا حکم دیا کہ آپ کر لیں. اور ایک سارا خان نامیہ ٹک ٹاکر ہیں کہ چونکہ انہوں نے الیجڈلی ریپ وکٹم کا کلیم کیا تھا کہ میرا بچہ, ان کی بیٹی انہوں نے کلیم کیا تھا کہ ریپ وکٹم ہے پنجاب کالج میں, پولیس نے مس خان کو پریزنٹ کیا کورٹ میں اور پھر مزید 14 دن کا ریمانڈ مانگا کہ 14 دن ہم ان کو جیل میں رکھیں اور ذرا ان کی طبیعت صاف کریں کہ ان کی جرت کیسی ہوئی کہ یہ پبلک میں ایک جھوٹا الزام لگائیں. اب جو موریلٹی ہے ایک جھوٹا الزام لگانے کی, یا جو پینل کلازز ہیں, وہ اس پہ میں ڈیبیٹ نہیں کرتا کہ قانونی کارروائی کیا ہونی چاہیے اگر ایک بندہ پبلک میں جھوٹا الزام لگائے مشہوری کے لیے, پیسوں کے لیے, کسی کو بلیک میل کرنے کے لیے, وٹ ایور ریزن ہو, میں اس کی ڈیٹیلس میں نہیں جاتا. بٹ ذرا ابسرڈٹی اس سچویشن کی دیکھیں. یہ ایک ٹک ٹاکر ہے, اوبویسلی یہ ظاہر لگ رہا ہے کہ یہ فیم, لیٹ سے ہم ازیوم کر دو assumptions ہو سکتی ہیں, یا یہ سچ بول رہی ہیں یا یہ جھوٹ بول رہی تھیں اور یہ فیم کے لیے کر رہی تھیں, یہی ہو سکتا ہے. تیسرا یہ تھا کہ ذہنی طور پہ یہ علیل ہیں اور مطلب یعنی ان کو پتہ نہیں ہے کہ یہ آل فال باتیں کر رہی ہیں. لیٹس گو ون بائی ون تھرو آل دی سچویشنس. اگر وہ فیم کے لیے بول رہی تھی, جھوٹ بول رہی تھی, تو پھر میرے خیال میں ایک بڑی کارٹونش بات ہے کہ ایک سوشل میڈیا ٹرینڈ چلانے کے اوپر یا ایک ویڈیو چلانے کے اوپر آپ کے خلاف اینٹی ٹیررزم کورٹ فیصلہ کرے. یہ ٹیررزم کی اتنی براڈ, شاید یہ وہی ٹیررزم ہے جس کو ڈیجیٹل دہشت گردی میں بتایا جاتا ہے, یہ وہ والی ہے نا ڈیجیٹل دہشت گردی. تو بہرحال سارا خان صاحبہ کے لیے ہم کہتے ہیں کہ اللہ ان کو جلد بازیاب کرے اور وہ اجتناب کرے آئندہ سے ایسی کوئی ویڈیو بنانے میں, بلکہ اپنا ٹک ٹاک اکاؤنٹ بند ہی کر دیں. بہتر ہے پاکستان جیسے ملک میں جہاں پہ بیسک سویلٹی نہیں ہے اور بیسک عدالتی نظام نہیں فنکشن کرتا. اور اگر ہم ازیوم کر لیتے ہیں مثال طور پہ دوسرے ہائپوتھیٹیکلز میں کہ وہ ذہنی طور پہ مفلوج ہیں, تو پھر تو زیادہ آبویس ہو جانا چاہیے کہ ایک مطلب یہ ظلم ہے ان کے خلاف. اور لیٹ سے کہ وہ واقعی میں یہ انہوں نے جرم کی, یہ جو جرم وہ کلیم کر رہی ہیں یہ ان کے بیٹی کے خلاف ہوا ہے, تو یہ اگر رسپانس رہے گا ہماری اسٹیٹ کا, تو کوئی کبھی آگے آ کے بتائے گا کہ میری بیٹی کے ساتھ یا میرے بیٹے کے ساتھ یا میری بہن یا بھائی کے ساتھ جنسی زبردستی کا معاملہ ہوا ہے؟ کیا کوئی کبھی آئندہ سے پروٹیسٹ اپنا ریکارڈ کروائے گا؟ کیا کوئی کبھی آئندہ سے کسی اتھارٹی فگر کے خلاف سیکشول ہراسمنٹ کے معاملے میں کھڑا ہوئے گا؟ تو یہ ایک ڈبیٹ ہے, میں نہیں کہتا اس میں بلیک اینڈ وائٹ کیا ہے, ہمارے معاشرے کو ریزالو کرنے کی ضرورت ہے. شاید یہ ٹیررزم کورٹس, اینٹی ٹیررزم کورٹس اور پنجاب پولیس کے ڈنڈے سے ریزالو نہیں ہو سکتا. چاہے یہ ایک شاید میری یہ ناقص سی رائے ہے کہ یہ ہماری قوم میں ایک کولیکٹیو کانورسیشن ہونی پڑے گی جس کو ہماری لیڈرشپ کو اسپیئر ہیڈ کرنا ہوگا, ہمارے اکیڈیمکس کو اسپیئر ہیڈ کرنا ہوگا. شاید یہ اس طرح ریزالو ہوگی. میرے خیال میں ڈنڈے مار کے بچوں کو اور لوگوں کو اینٹی ٹیررزم کورٹس میں بند کر کے یہ مسئلہ شاید اتنے آسانی سے حل نہیں ہونے والا. ان دی اینڈ میں آپ سے ایز اے ہیومن بات کرنا چاہوں گا, ایز اے فرد. دیکھیں میرے بھی گھروں میں, ہم سب کے گھروں میں چھوٹے بچے ہیں, اسکول کالجوں کی عمروں میں آ چکے ہیں, کچھ بچے ہائی اسکول کی عمر میں ہیں, کچھ بچے یونیورسٹی کی عمر میں ہیں. ہم ان سے زیادہ کسی چیز دنیا میں پیار نہیں کرتے.
تو اگر آپ ابھی نون لیگ کے پرسپیکٹو سے بات کر رہے ہیں، یعنی اگر آپ نون لیگ کے ووٹر ہیں اور آپ نے دیکھا کہ پی ٹی آئی والوں نے یہ پروٹیسٹ ہائی جیک کیا، مارو بچوں کو نپو، وہ آپ کے بچے تھے پوٹینشلی، ٹھیک ہے. اگر آپ پی ٹی آئی والے ہیں اور آپ اس کو ایز اے ٹاکنگ پوائنٹ دیکھ رہے ہیں اچھالنے کے لیے حکومت کے خلاف، وہ کسی کے بچے ہیں یار. یعنی کلیم یہ کی جا رہا ہے کہ کسی بچے کے ساتھ کسی جنسی زبردستی کو اس کو شکار بنایا گیا. تو پلیز یہ پارٹیزن شپ تھوڑا سا بڑا ہو جائیں ہم، کہ میری یہ پارٹی، میری یہ پارٹی، اس میں گروپزم سے تھوڑا سا بڑا ہو جائیں. پنجاب حکومت سے اسپیشلی ریکویسٹ ہے کہ جہاں پہ آپ ویمنز رائٹس، مائنورٹیز رائٹس، ابھی وہ ہوم آفس امریکہ سے ایک وفد آیا تھا جہاں پہ شیر بانو نقوی صاحبہ ہماری پنجاب پولیس کی، جو کہ ایک میسکاٹ ہیں فار مائنورٹی رائٹس اور ریلیجیس فریڈمز اور سول لبرٹیز، جہاں پہ وہ آپ اتنی اعلیٰ ٹریننگز لے رہے ہیں اور اتنے اعلیٰ معیار کو آپ کلیم کر رہے ہیں. آپ نے اپنی کیبنٹ میں ایک سکھ مائنورٹی لیڈر کو بھی ڈالا، اور بہت اچھے آپ اس طرح کے اسٹیپس لے رہے ہیں. کم از کم ان اسٹیپس کو صرف پی آر اور مصنوعی پروگرامز کی حد تک مت رکھیں. لیٹ دیم بی ٹرانسلیٹڈ انٹو ریئل ایکٹس. اور آپ کو فرنٹ فٹ پہ آ کے، اگر آپ وومن کارڈ کی بنیاد پہ کھڑی ہیں ایز اے پاپولر فیمیل اسٹرانگ لیڈر، تو میرے خیال میں مریم صاحبہ کو بچیوں کے مسائل کو فرنٹ فٹ پہ آ کے کھیلنا چاہیے. اور وہاں پہ اگر رانگ ڈوئنگ بھی ہوگی ہے بچوں کی طرف سے، تو آپ کو بڑے پن کا مظاہرہ کرنا چاہیے. بچے تو بچے ہی ہوتے ہیں. باقی ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے، اگر آپ اپنے کسی عزیز، کسی پیارے کے بارے میں سنتے ہیں، آپ کو یہ بھنک بھی پڑتی ہے کہ کوئی بچہ، کوئی جوان مینٹل ڈپریشن کا شکار ہے، کسی سائیکولوجیکل ٹراما کا شکار ہے، تو پلیز ان کے لیے کمفرٹیبل انوائرمنٹ کریٹ کرنے کی کوشش کریں جہاں پہ وہ اس بات کا اظہار کر سکیں کہ خدا نخواستہ اگر ان کے خلاف ایسا کچھ جرم ہوا ہے، اگر اس جرم کو پرسو کیا جا سکتا ہے عدالتی راستے سے، تو پلیز پرسو کرنے کی کوشش کریں اور پبلک فورمز کا استعمال کریں ان چیزوں کے اندر. کیونکہ یہ مسئلہ بہت بڑا مسئلہ ہے. یہ ایک ہڈن آپ کہہ لیں کینسر ہے، کلر ہے ہمارے معاشرے کے اندر، اور یہ بہت سلولی ہمارے بچوں کی سائیکی کو اندر سے ایٹ آؤٹ کر رہا ہے. اور یہ بات یاد رکھیے گا کہ ہرٹ پیپل. تو اگر ہمارے بچے اس طرح زخمی حالت میں پھرتے رہیں گے، ذہنی زخم ہے، جو ایموشنل ڈیمیج ہے، یہ ٹراما لائف لانگ ہوتا ہے. اور پھر یہ ایسی جگہوں میں مینیفیسٹ کرتا ہے ان بچوں کی اڈلٹ لائف کے اندر، کہ جو میرے خیال میں اس کی ڈیمیجز اور ریپریکشنز جو ہیں وہ ہم نمبر فگرز میں نہیں لے کے آ سکتے. تو اس چھوٹی عمر کے اندر بچوں کو پکڑیں، میک شور کریں کہ ان کی انوائرمنٹ کمفرٹیبل ہے، اور اسی ینگ ایج میں ان کو ٹرین کریں کہ وہ اپنی جنسی دفاع کا بندوبست کر سکتے ہیں اور ان کے پاس آؤٹ لیٹس ہوں جہاں پہ وہ ایکسپریس کر سکیں، خدا نخواستہ اگر ایسا کوئی معاملہ ہو جائے ان کے ساتھ. دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اور پلیز گرد و نواح میں اپنی آنکھ کھلی رکھا کریں بچوں کے معاملوں میں خاص طور پہ، اور جوان خواتین کے معاملوں کے اندر، کیونکہ وہ ظاہری بات ہے فزیکل اور مینٹل میچورٹی کی وجہ سے زبردستی کا شکار زیادہ بنتے ہیں. شکریہ. السلام علیکم. ایون کلپس کا چینل جو ہے وہ ڈیمونیٹائز ہو چکا ہے، اور یہ کافی بڑا دھچکا تھا ہمارے لیے، بیکاز یہ پلیٹ فارم ہم نے بہت کم ٹائم میں بہت بڑا بنا لیا تھا اللہ کے فضل سے. پہلے چینل کی طرح یہ بھی اب ڈیمونیٹائز ہو گیا بیکاز یوٹیوب کو ہماری پیلسٹائن کی کوریج نہیں پسند. اب ہمیں پھر دوبارہ آپ کی مدد درکار ہے. آپ یہ 4 سٹیپس میں ہماری مدد کر سکتے ہیں. نمبر 1، جو آپ ویڈیو دیکھ رہے ہیں اس کو آپ اپنی سٹوری میں ایڈ کر لیں، جس بھی پلیٹ فارم کو آپ استعمال کریں، انسٹاگرام، ٹک ٹاک وغیرہ. نمبر 2، ٹویٹر کے اوپر جا کے آپ ہمارے ٹویٹ کو کوٹ ٹویٹ کریں، اور اس کے اندر آپ مختلف اداروں، افراد جن کو آپ کو لگتا ہے انفلوئنسر جو اہم ہیں، ان کو ٹیگ کریں. نمبر 3، ہمارے نئے یوٹیوب چینل جو ایون کلپس کے متبادل چینل آئے گا، ایون اپڈیٹس، اس کو سبسکرائب کر لیں، اس کی بھی آپ کو ڈیٹیل یہاں دے دیتے ہیں ہم. اور نمبر 4، جو کہ سب سے امپورٹنٹ ہے، کہ آپ ہمیں فائنینشلی سپورٹ کریں. اور ہم آپ سے کوئی چندہ نہیں مانگ رہے، ہم کہہ رہے ہیں کہ آپ جو ہمارے پروڈکٹس ہیں، جو ہم سروسز دے رہے ہیں آن لائن، وہ آپ لیں سبسکرپشن ماڈل کے تحت. اس کے اندر ہم نے ایک نیا پیکیج بھی انٹروڈیوس کیا کہ آپ 1 سال کی سبسکرپشن اکٹھے لے لیں گے تو ہمیں لمسم پیمنٹ سے فائدہ ہو جائے گا اور آپ کو ڈسکاؤنٹ مل جائے گا. کیونکہ اب ہمارا میجورٹی کنٹینٹ موسٹ لائکلی آنے والے دنوں میں پیڈ وال کے پیچھے ہی ہوگا، اور اس کے اندر اور پرکس بھی ملتے ہیں، زوم سیشنز وغیرہ. لباب یہ ہے کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہم یہ کام کرتے رہیں اور آپ کو پسند ہے یہ کام، تو ہمیں سپورٹ کریں فائنینشلی اینڈ ادروائز. اور یہ ہماری ویب سائٹ ہے، اس کی ڈیٹیلز ساری موجود ہیں. اگر آپ کو کوئی سوال آتا ہے تو ہمیں کامنٹس میں بتائیں، انسٹاگرام پہ ان باکس کر لیں، ہمیں ای میل کر لیں، یا ویب سائٹ پہ دیے گئے نمبر پہ رابطہ کر لیں. آپ کے تعاون کا بہت شکریہ.